شہزادی اور مٹر کا دانہ۔ پرانے زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہاں کی رانی صاحبہ جو چاہتی تھی وہ ہمیشہ ان کو مل جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے شہزادے کو دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ عمدہ شاہی لباس، لذیذ پکوان اور پڑھائی کے لیے عمدہ استاد رکھے گئے تھے۔ شہزادہ جیسے ہی جوان ہوا تو اس کی شادی کی عمر قریب آ گئی۔ تب رانی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا ایک شہزادے کو ایک شہزادی کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے اور اس کی تلاش بھی خود کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ باتیں یاد رکھنا، صرف خوبصورت چہرہ ہی کافی نہیں ہوتا ایک شہزادی کے لیے۔ شہزادی صرف بادشاہ اور رانی صاحبہ کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نازک، دماغ کی روشن اور دل کی صاف ہونی چاہیے، اور اسے عمدہ لباس کی معلومات ہونی چاہیے جس کو وہ نفاست کے ساتھ زیب و تن کر سکے۔ اور سب سے ضروری بات جو تمہیں سب سے پہلے دیکھنی چاہیے وہ ہے اس کی خوبصورت آواز۔ اس کے پاس پریوں جیسی خوبصورت آواز ہونی چاہیے۔ شہزادے نے ماں صاحب کی بات مانی اور رانی کی اجازت سے اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ شہزادہ کئی دن تک سفر کرنے کے بعد نزدیکی حکومت میں پہنچا۔ وہاں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنا تعارف کروایا۔ بادشاہ شہزادے سے خوش ہوا کیونکہ وہ حسین خاندانی تھا۔ بادشاہ اس کو اپنی شہزادی کے پاس لے گیا جو کنواری تھی اور شادی کے لیے کسی شہزادے کی منتظر تھی۔ شہزادہ خوبصورت شہزادی کو اس کے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، جو کوئی نظم پڑھ رہی تھی اور بہت ہی عمدہ لباس زیب و تن کیا ہوا تھا۔ شہزادے نے کہا السلام علیکم شہزادی۔ شہزادی نے وعلیکم السلام کہا۔ شہزادے کو جھٹکا لگا کیونکہ شہزادی کی آواز میں خراش تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ شہزادی نے کہا نہیں نہیں، مجھے پیاس کی شدت نہیں لگی، آپ اپنی نظموں کو پڑھنا جاری رکھیں، مجھے جانا ہوگا۔ شہزادے نے کہا کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ شہزادہ تھوڑا پریشان تھا، پھر بھی اس نے دوسری حکومت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ ایک بادشاہ کے قلعے میں پہنچا اور اپنا تخلص کروایا۔ بادشاہ اور رانی صاحبہ شہزادی کا تخلص جان کر اس قدر خوش ہوئے اس شہزادے کو اپنی بیٹی شہزادی سے ملوانے کے لیے لے گئے۔ شہزادہ شہزادی کے کمرے میں گیا۔ اس نے ایک خوبصورت شہزادی کو دیکھا جو کھانا کھا رہی تھی۔ شہزادے نے اس کو ایک گلاب پیش کیا، لیکن شہزادی نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ غذا نوش فرمانے میں لگی ہوئی تھی۔ شہزادی لگتا ہے آپ بہت مصروف ہیں، اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنی غذا نوش فرمائیں۔ اور شہزادہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کئی جگہ شہزادیوں کو دیکھنے کے بعد بھی شہزادے کو اپنی من پسند شہزادی نہ ملی۔ وہ اداس اور پریشان ہو گیا اور واپس اپنے قلعے میں پہنچا۔ اس کے والدین نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ شہزادے کے والدین نے کہا یہ تو اچھا نہیں ہوا، پر ہم خوش ہوئے کہ آپ نے ان میں سے کسی بھی شہزادی کا انتخاب نہیں کیا۔ ہمیں یقین ہے ان میں سے کسی سے بھی شادی کر کے آپ زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ شہزادہ رانی ماں کی باتوں سے مطمئن ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ شہزادہ یہ سارا نظارہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی کو قلعے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو باہر ایک خوبصورت بھیگی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا تھا جو پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ شہزادہ فوراً نیچے آیا۔ جب اس نے لڑکی کی خوبصورت آواز سنی، لڑکی نے کہا ہم بارش کی وجہ سے بھٹک گئے تھے اور ہم آپ کے قلعے میں روشنی دیکھ کر یہاں آ گئے، کیا آپ ہمیں
آج کی رات قیام پذیر ہونے کی اجازت دیں گے؟ شہزادے نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ شہزادے نے اپنے قلعے میں شہزادی کا استقبال کیا اور اجازت مانگی کہ اس کا کوٹ اتارے۔ جیسے ہی شہزادے نے کوٹ اتارا تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے سپاہی سے اس کا خیال رکھنے کو کہا اور رانی ماں کے پاس چلا گیا۔ رانی شہزادے کے ساتھ شہزادی کو دیکھنے آئی۔ رانی نے پہلے ہی نظر میں اس کو ناپسند کر دیا۔ یہ کوئی شہزادی نہیں ہے بیٹا۔ اس کے گندے غلاظت سے بھرے لباس کو دیکھ کر، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سپاہی بھی نہیں ہے، بھلا ایک شہزادی اتنی تیز بارش میں باہر کیوں نکلے گی؟ شہزادہ کہنے لگا، پر امی جان، ہم نے آج تک اتنی خوبصورت چال چلنے والی لڑکی نہیں دیکھی۔ رانی سمجھ گئی کہ شہزادے کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اس نے ایک سازش کی تاکہ شہزادے کو ثابت کر سکے کہ وہ لڑکی کوئی شہزادی نہیں ہے۔ ہم اس کا امتحان لیں گے۔ آج رات ہم اس کو سونے کے لیے شاہی پلنگ دیں گے اور ان 10 ملائم گدوں کے بیچ ایک مٹر کا دانہ رکھیں گے۔ اگر وہ نازک شہزادی ہے تو اس نازک مٹر کے دانے کی چبھن سہ نہیں پائے گی۔ شہزادے کو اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا۔ رانی ماں نے سپاہی کو مٹر کے دانے کو پلنگ کے نیچے رکھنے کو کہا۔ شہزادہ لڑکی کو اس کے کمرے تک لے گیا۔ پلنگ تک پہنچانے کے لیے ایک سیڑھی کا بندوبست کیا گیا۔ وہ رات بھر سو نہیں پائی۔ لڑکی صبح اٹھی، اس نے سپاہی کو بلایا۔ مجھے بہت تھکان سی محسوس ہو رہی ہے، پھر یہ بات شہزادے کو مت بتائیے گا۔ یہ پلنگ تو بہت ہی بکواس ہے، جیسے کسی نے اینٹ رکھ دیا ہو۔ میں ساری رات نہیں سو پائی۔ شہزادے کو لڑکی کی شکایت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، آپ یہ اصلی شہزادی ہیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شہزادی نے کہا، ہاں ہاں، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، پر مجھے اس پلنگ پر کبھی نہیں سونا۔ شہزادہ اور شہزادی کی شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔